بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا اسلامی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایمان فروز واقعہ۔ سن 1910 میں ایک سیدھا سادہ نوجوان بیروت کے بازار میں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک آواز آئی کہ اس طرف متوجہ ہوا کہ ایک عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑے زور سے توہین کر رہا ہے۔ نوجوان سن کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چاقو لا کر گستاخ عیسائی کو وصل جہنم کر دیا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے دن قاضی یوسف البنان کی عدالت میں پیش کیا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے نوجوان سے پوچھا، تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ نوجوان نے جواب دیا، جناب قاضی صاحب، میں بازار سے گزر رہا تھا، سنا کہ یہ آدمی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان توہین کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ میں اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی بدتمیزی سن کر میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا۔ مجھ پہ جنون طاری ہو گیا۔ میں دوڑتا ہوا چھری کی دکان پر گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو اپنے سامنے تڑپتے ہی دیکھا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا کہ اس نوجوان مقتول کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس لیے عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ قاتل کو 15 سال پر مشقت سزا دی جاتی ہے اور فلانی شک کے تحت سزا عادی کی جاتی ہے اور فلانی شک کے تحت قاتل کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب اسٹیج سے نیچے اتر آئے اور کہا، یا ابنی، میرے بیٹے، کس ہاتھ سے دشمن رسول کو قتل کیا؟ تو اس نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ قاضی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں سے بھرا سارا حال رونے لگا۔ دوسرے دن خلافت عثمانیہ کے پاس قاضی صاحب کو یوسف البنان کی شکایت پہنچ گئی کہ قاضی نے نہ صرف قاتل کو معاف کر دیا بلکہ اس کے ہاتھ پہ بوسہ بھی دیا۔ خلافت عثمانیہ کے ہیڈ آفس سے قاضی صاحب کو سزا کے طور پر پرفضا بیروت سے تبدیل کر کے مدینہ منورہ شفٹ کر دیا۔ قاضی یوسف البنان نے اس پر کہا، الحمدللہ، کتنے سالوں سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری آخری زندگی نبی کے قدموں میں گزاروں۔ نبی سے محبت کے اظہار نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ آج کا قاضی صاحبان کی دعا، آخری زندگی امریکہ یا انگلینڈ۔ اللہ تعالیٰ غور ضرور کیجیے گا میری ان باتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ